کیا آج ہم اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ بہرحال یہ سوالیہ نشان ہے۔ دوسرا، باپ اور بیٹی کا رابطہ کیسا ہے کہ جب بیٹی تشریف لاتی ہے باپ کھڑے ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں، اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں۔ بہرحال خاتون کا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک باپ کا رابطہ ہے بیٹی کے ساتھ۔ اب یہ رابطہ کیا آج معاشرے کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ آج کیا باپ اپنی بیٹی کا احترام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آج ایک باپ اپنی بیٹی کو وہ مقام، وہ جگہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ وہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بہرحال معاشرہ کا جو پہلا ایک خاتون کا وجود ہے وہ بیٹی ہی ہے۔ جب بیٹی کسی قابل ہوگی تو کل وہ بہترین زوجہ بنے گی، اور پھر وہ پرسوں بہترین ماں بنے گی، اور وہ پھر اپنے وجود سے، اپنے باطن پاک سے معاشرے کو کوئی نہ کوئی فرد دے گی، لیکن ابتدا بیٹی سے ہے۔ آیات ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ صحیح تربیت کرے، جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ اگر 3 بیٹیاں جس کی ہوں اور وہ اس کی صحیح تربیت کرے، تو بہرحال انسان اس نگاہ سے دیکھے کہ بھائی اگر خدا نہ خواستہ بیٹی کا ہونا عیب ہے، یا خدا نہ خواستہ بیٹی کا ہونا کمی ہے، تو بھائی تو پھر آپ اپنے رسول کے گھر کو کیسے دیکھ رہے ہیں پھر آپ؟ اب یہ دوسرا زاویہ ہے کہ جب آپ بھی اپنے لیے لائف پارٹنر دیکھتے ہیں، چاہے لڑکا لڑکی کو دیکھے یا لڑکی والے لڑکے کو دیکھیں، تو اس کے معیارات کیا ہیں؟ معیارات، یہ گھرانہ کیا معیار دے رہا ہے؟ وہ ہمارے لیے رول ماڈل کون سا گھر ہے؟ یہی گھر ہے نا۔ اب اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ فاطمی ہو، تو فاطمی گھرانے کے معیارات ہیں۔ اب معیارات یہ ہیں کہ وہاں پر ظاہری دولت نہیں دیکھی جا رہی، وہاں پر شخصیت دیکھی جا رہی ہے، وہاں پر اس شخص کے اندر کی خصوصیات دیکھی جا رہی ہیں۔ لیکن کیا جب ہم کسی کو ڈھونڈتے ہیں تو کیا یہ معیار ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈتے؟ پہلی نگاہ ہماری مادی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مثلا آپ جو ہے وہ بولیں کہ نہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے بہرحال جو ظاہری چیزیں ہیں، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ جو مادی چیز کو دیکھ کر آج اپنی آپ بیٹی دے رہے ہیں، کل صبح اٹھے تو وہ مادیت اس کے پاس ہو گے نہ ہو؟ وہ گارنٹی تو نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز کردار ہے، کردار۔ اگر وہ پیرامیٹر کہ جو اس شادی کے اندر ہے اگر وہ لیے جائیں تو کیا کون سا پیرامیٹر ہے کہ بہرحال جو خدا نے دیا ہے اس پر اکتفا کرے، کیونکہ سب سے بڑی غنا یعنی انسان کا غنی ہونا، روایات کہتی ہیں قناعت ہے۔ اگر انسان قناعت کرتا ہو تو اس سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ جب شادی ہو گئی تو جب رسول خدا جاتے ہیں تو مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو اب مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کی عبادت میں فاطمہ کو مددگار پایا۔ اب یہ کتنا بہترین معیار ہے۔ اب کوئی ڈھونڈتا ہے آج کل کے دور میں ایسا کہ مجھے کوئی ایسی خاتون ملے کہ جو مجھے عبادت میں مددگار ہو؟ اللہ نہیں ہے جانو، ہم لوگ کتنا دور ہیں، کتنا گھر سے دور ہے کہ ہم یہ پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی عبادت کیسی ہے، نماز کیسی ہے، عقائد کیسے ہیں، معرفت کیسی ہے۔ اب یہی چیزیں ہیں نا۔ جب یہی کمزور ہوتی ہیں تو جب آپ شادیاں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی جلدی ناچاکیاں ہیں، کتنی جلدی طلاقیں ہیں، کتنی جگہ۔ کیوں؟ کیونکہ اصل دین نہیں ہے، اصل قیامت نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے۔ جب خوف خدا نہیں ہے تو ذرا سی بات پہ انسان اکھڑ بھی جاتا ہے، ذرا سی بات پر فساد بھی ہوتا ہے۔ خوف خدا نہیں، جب خوف خدا ہو تو انسان پرواز چڑھتا۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جانتے ہیں مفسر قرآن ہے، میزان کتنی بڑی جو ہے وہ تفسیر ہے، اتنی ان کی زندگی گزری، اور کس سن پر جا کر ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا۔ اچھی خاصی ان کی عمر تھی، دھاڑے مار کر رو رہے۔ تو کسی نے کہا علامہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، آیت اللہ ہیں، آپ اپنی زوجہ کے لیے رو رہے ہیں؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہا یہ جو میں نے تفسیر لکھی ہے
میں جب راتوں کو 3 بجے لکھ رہا ہوتا تھا تو یہ خاتون چائے کا کپ لے کر کھڑی ہوتی تھی. یعنی عبادت میں مددگار ہے.